وزارت خزانہ نے پینشن اصلاحات میں تبدیلیاں کی ہیں۔ سب سے پہلے جو انہوں نے کیا ہے کہ وہ کیا کہ ڈبل پینشن پر پابندی کر دی ہے۔ دیکھیں سرکاری ملازم جو اسپیشلی جو فوجی ہمارا طبقہ ہے ادھر آپ پینشن نہیں لے سکتے، وہاں آپ کی جو سیلری ہے وہی ہوگی۔ اب آپ کی جس طرح بیسک تنخواہ ہے اس طرح بیسک پینشن بھی بنائی جائے گی۔ آئی ایم ایف کا کردار کیا ہے؟ کیا آئی ایم ایف آپ کے جو وزراء کی تنخواہ ہیں، آپ سرکاری ملازمین کی تنخواہ پینشن جو ہے وہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ کم کر رہے ہیں؟ کہ آئی ایم ایف نے جو اصلاحات کی ہیں اس سال اور 2023 میں وہ کیا ہے؟ ایک اور پاور سبسڈی سکیم کو آئی ایم ایف نے بلاک کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عطا حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عطا حسین ملک آفیشیل۔ وزارت خزانہ نے پینشن اصلاحات میں تبدیلیاں کی ہیں اور 2020 کی پے اینڈ پینشن کمیٹی کی تجاویز کے مطابق انہوں نے اب نیو رول جو ہے وہ ڈیفائن کیے ہیں سرکاری ملازمین کی پینشن کے حوالے سے۔ سب سے پہلے جو انہوں نے کیا ہے کہ وہ کیا کہ ڈبل پینشن پر پابندی کر دی ہے۔ دوسرا جو اینول انکریمنٹ ہے اس پینشن میں جو اضافہ ہے جو سال میں ایک دفعہ لگتا ہے بجٹ میں، اس کے لیے ایک بیس لائن انہوں نے بنائی ہے۔ ہم آگے جا کے وضاحت کریں گے کہ بیس لائن کیا ہے، اس بیس لائن پہ وہ اضافہ ہوگا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو پینشن ہوگی وہ آپ کی لاسٹ 24 منتھ کی جو بیسک پے ہے اس پہ ڈیپینڈ کرے گی کہ وہ آپ کی بیسک پے کتنی ہے، اس میں سے ایک فارمولہ بنا کر اسی سے آپ کی پینشن کیلکولیٹ کی جائے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ڈبل پینشن ہے کیا۔ دیکھیں سرکاری ملازم جو اسپیشلی جو فوجی ہمارا طبقہ ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ 40 سال 38 سال 42 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتا ہے۔ جب وہ ریٹائر ہوتا ہے فوج سے اس کے بعد وہ کسی اور سرکاری ادارے میں جاب سٹارٹ کر دیتا ہے۔ جب دوبارہ جاب کرتا ہے تو ادھر سے بھی وہ انٹائٹل ہو جاتا ہے پینشن کے لیے۔ لیکن اب یہ رول ختم ہو گیا ہے کہ اگر آپ پہلے کسی ادارے سے پینشن لے رہے ہیں تو دوبارہ جس ادارے میں جاب کریں گے ادھر آپ پینشن نہیں لے سکتے، وہاں آپ کی جو سیلری ہے وہی ہوگی اور اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کی پینشن نہیں ہوگی، یہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد کیا تھا کہ آپ کی جو پینشن پہ سالانہ اضافہ ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا کہ آپ کی پینشن میں جتنا بھی اضافہ ہوتا تھا وہ آپ کی ایک قسم کی بیسک پینشن ہوتی تھی۔ لیکن اب انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوگا، اب آپ کی جس طرح بیسک تنخواہ ہے اس طرح بیسک پینشن بھی بنائی جائے گی۔ لیٹ سپوز کہ آپ ریٹائر ہوتے ہیں، آپ کی پینشن سٹارٹ ہوتی ہے 30,000 سے، تو وہ جو 30,000 ہے وہ اماؤنٹ وہ آپ کی بیس لائن کاؤنٹ ہوگی، اس بیس لائن پہ سالانہ اضافہ ہوتا رہے گا اور ہر 3 سال بعد اس کو ریویو کیا جائے گا اس بیسک پینشن کو کہ اس میں اضافہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو باقی جو ہر سال اضافہ ہوگا وہ ایز اے ایڈ ہاک اضافہ ہوگا، وہ بیس لائن ایز اٹ از ویسی رہے گی اور اضافہ ہمیشہ اسی پہ ہی ہوگا۔ اس کے بعد جو تیسری انہوں نے شک بنائی ہے وہ بنائی ہے کہ یہ پینشن جو ہے اس کی کیلکولیشن کیسے ہوگی، کہ کوئی بھی سرکاری ملازم ریٹائر ہوگا اس کی ریٹائرمنٹ کے وقت اس کی لاسٹ 24 منتھ کی جو بیسک پے ہے وہ کیلکولیٹ کی جائے گی، اس جتنی بیسک پے ہوگی اسی بیسک پے پہ ہی کیلکولیشن کر کے ایک فارمولہ بنا کر ادھر آپ کی پینشن بنائی جائے گی۔ اچھا اب یہ جو پینشن ہے یہ آئی ایم ایف کے مطالبے پر بنائی گئی ہے اور آئی ایم ایف کو یہ سمری بھی ارسال کر دی ہے کہ پینشن اصلاحات میں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا کردار کیا ہے؟ کیا آئی ایم ایف آپ کے جو وزراء کی تنخواہ ہیں اس پہ کوئی اس کا رول نہیں ہے، اس نے کوئی بات نہیں کی؟ آپ کی وزراء کی تنخواہیں 1.5 لاکھ سے لے کر 9 لاکھ تک انکریز ہو گئی ہیں، تو اس پر آئی ایم ایف کا کوئی رد عمل نہیں آیا۔ ہمیشہ آئی ایم ایف کا رد عمل غریب پر آتا ہے۔ ایک غریب جب 60 سال بعد ریٹائر ہوتا ہے تو اس کی ریٹائرمنٹ کا جو گریجویٹی ہے اور جو پینشن ہے وہ اس کا سہارا ہے، اس کے بڑھاپے کا سہارا ہے، اور سرکاری ملازم کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اس کی پینشن کے کہ جو اس کو کسی کا محتاج نہیں بناتی۔ تو آپ نے پینشن بھی کم کر دی ہے اور مین وائل آپ جو وزراء کی تنخواہیں ہیں وہ آپ بڑھا رہے ہیں۔ آپ سرکاری ملازمین کی تنخواہ پینشن جو ہے وہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ کم کر رہے ہیں اور جو اپنے وزراء کی تنخواہیں وہ آپ 9 لاکھ تک بڑھا رہے ہیں اور اس پر آئی ایم ایف خاموش ہے۔ تو یہ ایک تضاد ہے اس ملک کے ساتھ اور ملک میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ
اور یہ سب سے بڑی جو کہ آپ نے ریسنٹلی پروگرام شروع کیا ہے پروجیکٹ اڑان پاکستان، اس کی اگینسٹ ہے کہ آپ مساوات پہ مبنی معاشرہ بنا رہے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے آپ نے کہ ہم مساوات پہ مبنی معاشرہ بنائیں گے جس میں چھوٹے بڑے کے فرق کو ختم کیا جائے گا، امیر غریب کے فرق کو ختم کیا جائے گا. تو یہ فرق ختم کر رہے ہیں کہ فرق کریٹ کر رہے ہیں. اب میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں آئی ایم ایف پہ کہ آئی ایم ایف نے جو اصلاحات کی ہیں اس سال اور 2023 میں وہ کیا ہے عوام کے لیے. 2023 میں وفاقی حکومت کی طرف سے ٹیرف ایڈجسٹمنٹ اور بجلی کے بلوں پر اضافی سبسڈی جو ہے آئی ایم ایف نے ختم کی تھی. اچھا 2024 میں ایک اور پاور سبسڈی سکیم کو آئی ایم ایف نے بلاک کیا ہے جس میں پنجاب کیا کر رہی تھی کہ آپ کو بجلی کے بلوں پر 14 روپے فی یونٹ سبسڈی دے رہی تھی، وہ آئی ایم ایف نے ختم کی ہے. اچھا 2024 میں آئی ایم ایف نے پاکستان کے ریشنلائزیشن اور قرضوں میں جو کمی کی ہے اس اقدام کو مسترد کیا ہے. 2025 کے اگلے آنے والی جو بات ہے کہ 2025 کے بجٹ میں آئی ایم ایف نے جو کہا ہے کہ اسٹیشنری، بیبی فوڈ اور سیمنٹ کو جو ٹیکس سے مستثنا کرنے میں جو حکومت نے اجازت مانگی تھی اس کو ٹوٹلی ڈینائی کر دیا ہے کہ یہ بالکل ٹیکس سے مستثنا نہیں ہونے چاہیے، ان پہ ٹیکس لگنا چاہیے. ایک آپ کی اسٹیشنری پہ، ایک آپ کے بیبی فوڈ پہ اور ایک آپ کی سیمنٹ پہ. مطلب وہ تمام ایریاز کہ جو ایک غریب کی ضرورت ہے. ایک غریب کا بچہ اگر پڑھے گا ٹھیک ہے اس کے لیے اسٹیشنری لے گا اس پہ بھی ٹیکس ہوگا. جو ایک بچہ ہے چھوٹا اس پہ وہ خوراک، اس کی بیبی فوڈ پہ، اس کے دودھ پہ، اس کی جتنی بھی بیسک نیسیسٹیز ہیں اس پہ بھی ٹیکس لگے گا. اور اگر آپ کوئی گھر بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے سیمنٹ درکار ہے تو اس پہ بھی ٹیکس لگے گا. یہ آئی ایم ایف کی شرائط ہے اور حکومت پاکستان کہتی ہے کہ ہم اڑان پاکستان منصوبے میں ایک مساوات لے کے آئیں گے، معاشرے میں مساوات قائم کریں گے. تو یہ ایک تضاد ہے. ایک طرف آپ اپنے وزراء کی تنخواہوں میں اضافہ کر رہے ہیں 9 لاکھ اور ایک وزیر اور اس کی جو تنخواہ تھی وہ 1 لاکھ تھی اور ایک جو مزدور ہے اس کی پینشن ہی 30,000 ہے. تو اس میں بھی آپ جو سالانہ اضافہ ہے اس کے لیے بھی بیس لائن رکھیں گے، اس پہ اضافہ ہوگا. تو یہ بھائی یہ غربت مکاؤ مہم نہیں ہے، یہ غریب مکاؤ مہم ہے کہ اس میں غریب کو مکا دو، غریب کو ختم کر دو. اور اس میں حکومت جو ہے اس میں جو بیان بازی کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارے تو 1,90,000 میں گزارا نہیں ہوتا. جب 1,90,000 میں ایک وزیر کا گزارا نہیں ہوتا تو 30 لاکھ میں غریب کا کیسے گزارا ہوگا؟ تو یہ جو پینشن اصلاحات ہیں یہ ٹوٹلی اگینسٹ ہیں. یہ تو آپ آئی ایم ایف کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں. آپ نے خود کیا سوچا؟ آپ کہہ رہے ہیں جی ہم اڑان پاکستان لے کے آ رہے ہیں، ہم اس میں جی ڈی پی کو 6% کر رہے ہیں، ہم برآمدات کو $60 ارب تک لے کے جا رہے ہیں. تو غریب کو کیا فائدہ ہے؟ یہ تو آپ ٹوٹلی ڈیپینڈ کر رہے ہیں. یہ تو اگین آپ ڈیپینڈ کریں گے، وہ معاشرہ ہی آپ تشکیل نہیں دے پا رہے کہ جس وجہ سے وہ پروجیکٹ کامیاب ہو. تو حکومت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. جو پینشن اصلاحات ہیں اس پہ مزید نظر ثانی کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.